اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز اللہ کے پیارے نام سے کرتے ہیں۔ تو پہلی بات، کلاس ہماری BS IT 4 ہے اور ہمارا سبجیکٹ آرگنائزیشن بیہیویئر اور آرگنائزیشنل کمپوننٹس دیٹ نیڈ ٹو بی مینیجڈ، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے اور میرا نام تو ہم جانتے ہیں پروفیسر دلشاد احمد۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آرگنائزیشن کمپوننٹس دیٹ نیڈ ٹو بی مینیجڈ، اس میں 6 جو ہے وہ کمپوننٹس ہیں جن کو ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے۔ پہلی بات ہے پیپل بھی ہمارے یہاں پر لوگوں سے وابستہ پڑتا ہے، جو کہ ایک انڈیویجول کے اندر ایک آرگنائزیشن کا انڈیویجول کی شکل میں کام کر رہتے ہیں۔ دوسرا اسٹرکچر یعنی ہر ایک فرم کا الگ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹیکنالوجی، اس طرح جاب، اسی طرح پروسیس اور اسی طریقے سے ایکسٹرنل انوائرمنٹ، یعنی ہر ایک چیز کا الگ الگ اثر ہے جو کہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لیتے ہیں پیپل کو لیتے ہیں۔ تو پیپلز آر دی مین کمپوننٹس آف اینی آرگنائزیشن، کسی آرگنائزیشن کے جو پیپل جو یہ بہت بڑا عنصر ہوتے ہیں، دیٹ ہیز ٹو بی مینیجڈ، جن کو ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے، منظم کرنا ہوتا ہے۔ ایوری انڈیویجول ہیز اے پرسنل گول ٹو بی اچیوڈ، ہر ایک فرد کو ایک پرسنل گول ہونا چاہیے، مرزم کو اچیو کرنا چاہیے۔ آرگنائزیشن مسٹ آئیڈینٹیفائی دی نیڈ spectrum of individuals and take suitable steps for its fulfillment to enable them to perform efficiently so that they complete their allotted task in time۔ یہ کہتے ہیں ہر ایک انڈیویجول جو کہ جس کا ایک پرسنل گول ہو اور اس کو اس نے اچیو کرنا ہے، تو آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ یعنی ایک ہر ایک انڈیویجول کے لیے اس کا اپنا گول شناخت کر کے دے، یہ تو ہمارا گول ہے، اور اس کے لیے یہ اس کو مکمل کرنے کے لیے سوٹیبل جو ہے اسٹیپس ہیں، اور ان کو پرفارم اپنے بڑے مؤثر انداز میں کرنا ہے تاکہ وہ اپنے مقرر ٹائم کے اندر اپنا پورا کا پورا کام جو ہے مکمل کر سکے۔ اسی طریقے سے ریلیشن شپ ہونا چاہیے، یعنی سبارڈینیٹ کا، ورکر کا ساتھ، مینیجر کا، سینئر کا، جونیئر کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے۔ ریلیشن شپ بٹوین دی ورکرز ود دی سبارڈینیٹ اینڈ سپیریئر شوڈ بی اسٹیبلشڈ ود کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ فیتھ بیسڈ آن میوچل ٹرسٹ، آپس میں باہمی اعتماد ہو، ایک دوسرے پر یقین ہو کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پیپل کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ورک ٹیم اینڈ گروپ، یعنی ہمارے ورک ٹیمیں بنائی جائیں، گروپس بنائے جائیں، اور یہ بھی ایک آرگنائزیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں انڈیویجول میں ہیو ٹو کیپ ہز پرسنل انٹرسٹ ان سائٹ اسائڈ آف اٹس انفلیکٹ، یعنی ایک چاہتا ہے انڈیویجول کو اپنا جو ہے ذاتی انٹرسٹ جو ہے وہ یعنی اس اپنا ٹو کیپ ہز پرسنل انٹرسٹ اسائڈ، یعنی کہ وہ اپنا ذاتی اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو اس کو ایک سائڈ پر کرے، آف اٹس کنفلکٹس اینڈ ٹیم آف گروپ، یعنی اپنی ٹیم کے ساتھ جو کوئی مسائل ہیں تو اسے اپنے ذاتی مفاد کو الگ رکھے۔ اٹ از ٹیم گول ٹورڈ اچیونگ دی آرگنائزیشن گول، یعنی کہ یہ ٹیم جو ہے اس کا گول ہوگا، وہ کس کے لیے ہوگا کہ وہ ایک آرگنائزیشن کے گول کو حاصل کر سکے۔ اپارٹ فرام مینیجنگ انٹرنل ورک فورس، اٹ از also important to the manager to customers who are the end person using organization product and services۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ہماری ورک فورس ہے اس سے الگ ہم جو ہے اپنے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ہمارے کسٹمر جو گاہک ہیں ان کو بھی ہم مینیج کریں، کیونکہ وہ ہمارے اینڈ یوزر ہوتے ہیں جو کہ ہماری آرگنائزیشن کی پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے اسٹرکچر۔
ہر ایک جو ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے اپنے آرگنائزیشن کا اسٹرکچر بھی مینٹین کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون سا جو ہے وہ اسٹرکچر مینٹین کیا ہوا ہے. دیر آر 2 types آف این آرگنائزیشن اسٹرکچر. یعنی اسٹرکچر کے حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ہے آرگنائزیشن کی 2 قسمیں ہیں، ایک فارمل ہے اور دوسری انفارمل ہے. اور فارمل آرگنائزیشن جو ہے اس کو ڈو ناٹ ہیو اسپیسیفائڈ اسٹرکچر، اس کا کوئی جو ہے وہ مخصوص قسم کا اسٹرکچر نہیں ہوتا. لیکن جو فارمل آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ کہتا ہے شوڈ بیسڈ آن دی آبجیکٹیوز سیٹ فار اٹ. اس کے اپنے آبجیکٹیو جو ہے اس پر ہوتے ہیں، اس پر بنائی جاتی ہے. ان سچ آرگنائزیشن پیپل ایٹ لو لیول رپورٹ ٹو ہائر لیول مینیجر. اس میں یہ ہے کہ یعنی اس قسم کے آرگنائزیشن کے اندر لو لیول کے لوگ جو ہے وہ مینیجر یعنی ہائی لیول کے مینیجر کو رپورٹ کرتے ہیں. کوئی بھی کام ہے جس میں کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے لوگوں سے بھی رپورٹنگ حاصل کرتے ہیں. دی ٹائر سسٹم ہیز اے پرنسپل آف یونٹی آف کمانڈ. ان پورا سسٹم جو ہے اس کی بنیاد جو ہے یونٹی آف کمانڈ ہے. یعنی کہ ہم اپنا جو ہے اختیارات جو ہے وہ بلٹ ان ہوں گے کہ ہر ایک کو اختیار ہوگا، رپورٹ کرنے کا بھی اختیار ہوگا اور کارروائی کرنے کا بھی اختیار ہوگا. دی آرگنائزیشن اسٹرکچر میں ڈیپینڈ اپون سائز. اب اس کا اسٹرکچر جو ہے اس پر سائز پر مشتمل ہوگا کہ سائز کتنا بڑا ہونا چاہیے، نمبر آف پروڈکٹس کتنی پروڈکٹ جو ہے آج ہم نے تیار کرنی ہے یا کتنی پہلے تیار ہو چکی ہیں، اور اسکل کتنے پرسن ہیں، ایکسپیرینس یافتہ کتنے پرسن ہیں، امپلائی جو ہمارے ہیں، اور مینیجر اسٹاف جو ہے وہ کتنا یہاں استعمال ہوگا. اس طرح جیوگرافیکل لوکیشن آرگنائزیشن کو اپنی آرگنائزیشن کو ہماری کہاں پر واقع ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسٹرکچر میں شامل ہونا چاہیے. اسی طرح نیکسٹ ہے کہ دی ایفیشنسی آف آرگنائزیشن ول ڈیپینڈ اپان دی فری فلو آف دی انفارمیشن. کہ اس میں ایفیشنسی جو ہے ایک آرگنائزیشن کی وہ اس کا انحصار جو ہے وہ ہوگا فری فلو انفارمیشن مفت ہوں. انفارمیشن ہر جگہ ہمیں مفت حاصل میں ہوں. یہ نہیں کہ انفارمیشن کے لیے ہمیں جو ہے کہیں سے رابطہ کرنا پڑے پھر وہاں سے انفارمیشن کرنی، فری فلو ہو. اور اس نے ایفیشینٹ کمیونیکیشن سسٹم ہو، ہمارا ایسا سسٹم ہو کہ جس سے ہم ایک دوسرے سے رابطہ بھی کر سکیں. پرویلنگ آرگنائزیشن کے اندر جو وہ موجود ہو، ویل ڈیفائنڈ اتھارٹی ہو جی، اینڈ رسپانسبلٹی سپورٹڈ بائی ڈیٹیل پالیسیز رولس اینڈ ریگولیشن. یعنی کہ جو ہم رسپانسبلٹی کسی پر ڈالیں تو اس کو جو سپورٹ ہو کہ ہمارے ایک پالیسی ہیں، یہ رولز ہیں، ریگولیشن ہیں، یہ ان کا اس کو سپورٹ بھی کریں. یہ نہیں کہ پالیسی بنا دی اور رول ریگولیشن ہوں بھی نہیں. رول ریگولیشن ہونے کا جو ہے انتہائی ضروری ہے. اسی طریقے سے نیکسٹ ہے ٹیکنالوجی. اب ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے آج کل ہر جگہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے. تو ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہمارا مناسب طریقے سے ہونا چاہیے. اب دیکھیں مینیجریل ٹیکنالوجی از این امپورٹنٹ، یعنی مینیجنگ ٹیکنالوجی از این امپورٹنٹ، یعنی مینیجنگ کرنے کے لیے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کا یہ بھی اہم ہے کہ مینجمنٹ کے سلسلے میں. تو اٹ از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف این، یعنی یہ ٹیکنالوجی جو ہے مینیجریل ٹیکنالوجی یہ بھی ایک اہم یونٹ ہے. سلیکشن آف ٹیکنالوجی پروسیجر کہ کون سا پروسیجر ہم اپنائیں گے، اس کا سلیکٹ کرنا، اس کو انسٹال کرنا اور اس کو عمل میں لانا اور پھر اس کو مینٹین رکھنا، یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی اینڈ نو کمپرومائز شوڈ بی میڈ، یعنی کوئی کمپرومائز نہ ہو ان پروکیورنگ لیٹسٹ ٹیکنالوجی. کہ ہمارے پاس جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو جو ہے ہمیں چلانے میں ہمارے پاس کوئی جو ہے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں، ہم نے اس کے مطابق چلانا ہے جو ٹیکنالوجی کہتی ہے ویسے ہم نے کام کرنا ہے. آگے ویریس اینڈ سب سسٹمس شوڈ سپورٹ ٹیکنالوجی دیٹ ایگزسٹ ان آرگنائزیشن. ہماری آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ ہماری سب سپورٹس جو ہے وہ بھی ہمیں ہونے چاہیے کہ ٹیکنالوجی جو سپورٹڈ ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے. اس کی مثال ہے کہ فار ایگزامپل این اپروپریٹ ڈرل پروسیجر آر انسٹالڈ ان ہاسپٹل انڈسٹری ٹو انشور دیٹ دی پیشنٹ ریکارڈ از مینٹینڈ پراپرلی. کہ ہمیں جو ہے ایک مناسب ایک ڈرل بنائیں، ایک پروسیجر بنائیں اور اس کو ہم انسٹال کریں ایک ہاسپٹل انڈسٹری کے اندر تاکہ ہمیں معلومات حاصل ہوں کہ ہم پیشنٹ کا ریکارڈ کس طریقے سے مناسب طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں. اس طرح آن لائن آپریشن آف سسٹم آف آل سسٹم ریلیٹنگ ٹو آپریشنز، ریکارڈ پاسٹ ٹریٹمنٹ، ڈرگز، اویلیبلٹی آف بیڈز، scheduled of operations maintained so that the level of patient satisfaction is raised.
تو اس لیے کہ آن لائن جو ہے وہ ہمارا ایک سسٹم ہو جس کے اندر آپریشن بھی آن لائن ہو رہے ہوں اور پاسٹ جو گزشتہ جو ہمارا ٹریٹمنٹ میں کیا ہے اس کا ہمارے پاس جو ہے ریکارڈ بھی موجود ہو، ڈرگس بھی آن لائن ہوں، ایسے ہے اویلیبلٹی ہمارے پاس بیڈ کتنے اویلیبل ہیں، اور جو ہے آپریشن کرنے کا جو شیڈول ہے وہ بھی ہمارے مینٹین کیا ہوا ہو تاکہ جو ہے پیشنٹ کو جو ہے سیٹسفیکشن اس میں ریز کے اس کو بڑھایا جا سکے. سو ان منیمم ڈیز میکسیمم نمبر آف پیشنٹس آر ٹریٹڈ. لہٰذا یعنی تھوڑے سے اوقات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مریضوں کو ہم مینٹین ٹریٹ کر سکیں. ہاں جی، نیکسٹ ہے اس میں جابز ہے. اب جاب سیٹسفیکشن ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے جاب کی مجھے سیٹسفیکشن حاصل ہو. تو جاب سیٹسفیکشن کب ہوگی؟ جب ہمارے پاس مناسب طریقے سے اسائنمنٹ ہوگی. کہتے جاب از این اسائنمنٹ اسائن ٹو دی انڈیویجول. یعنی جاب جو ہے یہ ایک اسائنمنٹ ہے کہ جو ہم انڈیویجول کو اسائن کرتے ہیں. کہتے ہیں اٹ انکمپاسز ویریس ٹاسک ود ان اٹس. تو یہ بھی جو ہے مختلف قسم کے ٹاسک جو ہے سر انجام دیتا ہے اپنی فرم کے اندر. فار ایگزامپل پرسنل مینیجر wants to fill up 12 vacancies in production department within 3 months. مثال اس میں دی جا رہی ہے کہ پرسنل مینیجر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ 12 ویکینسی ہیں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی ان کو میں فل اپ کر سکوں. ٹھیک ہے، اور 3 منتھ کا اس کے بعد عرصہ ہے. جاب ول ہیو ویریس ٹاسک. اب جاب کے اندر مختلف قسم کے ٹاسک ہیں. یعنی بلٹ ان ٹاسک، ایک کام میں 2 کام بھی ہیں. یعنی لائک ڈیزائننگ جاب فار اسپیسیفکیشن، یعنی جاب جو ہے وہ یعنی کہ اس کے ڈیزائن کرنے کا بھی ہے، اس میں اس کو اسپیسیفکیشن بھی ہے، سلیکشن آف میڈیا بھی ہے، ایڈورٹائزنگ ویکینسی بھی ہیں، اور اسی طریقے سے شیڈولڈ آف سلیکشن اینڈ ریکروٹنگ پروسیس ہے. یعنی ہم نے کس طرح سلیکشن کرنی ہے، کس طرح ریکروٹ کرنا ہے، یہ پروسیس بھی ہے. تو مینیجر دیئرفور ہیو ٹو مینیج ویریس ٹاسک. تو لہٰذا مینیجر کو چاہیے کہ مختلف ٹاسک کو جو ہے مینیج کرے ٹو اکمپلش اے پارٹیکولر جاب، تاکہ ایک پارٹیکولر جاب جو ہے وہ مکمل کی جا سکے. دس میں فارم اے پارٹ آف مینیجرل فنکشن. تو یہ بھی ایک مینیجرل فنکشن کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے پروسیس جو ہے ہر کام کا الگ سے ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے مینجمنٹ آف پروسیس، ہم پروسیس جو ہے وہ مینجمنٹ کرتے ہیں. ہاں، تو مینجمنٹ آف پروسیس از اٹس انٹرنل ڈیپینڈنس. تو پروسیس کو مینٹین کرنا ہے یہ ہر ایک فرم کا الگ اپنا ہی جو ہے وہ انٹرنل ڈیپینڈنس ہے. از ویری کروشل ٹو ہائی پروڈکٹیوٹی اینڈ ہائر جاب سیٹسفیکشن. یہ پروسیس جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پروڈکشن زیادہ سے زیادہ ہو. ہاں جی، اور جو ہے پروڈکشن جب زیادہ ہوگی تو جاب کی سیٹسفیکشن بھی زیادہ سے زیادہ ہوگی. لوگوں کو زیادہ اس میں پیمنٹ ملے گی، زیادہ اس کو ان کو سیلری ملے گی. تو واٹ از امپارٹینٹ فار مینجمنٹ، کیا چیز اہم ہے، از ٹو انشور ہائی مورائل آف دی ورک فورس. کہ ہمارے جو ورک فورس ہے ان کے اندر بہترین مرال یعنی اچھے اخلاق جو ہے ان کے اندر پیدا کیے جائیں. ٹو انشور دس مسٹ آئیڈینٹیفائی ویریس مینیجر ڈکٹمس. تو لہٰذا مینیجر کو چاہیے کہ اس میں مختلف قسم کے جو ہے اپنے اصول جو ہے وہ متوازن کرے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرائے. ہی شوڈ آلسو انوالو ہمسیلف، اس کو خود بھی انوالو ہونا چاہیے. اینڈ لیڈ سپارٹیمیٹس، اور اپنے ماتحتوں کو جو ہے وہ اس کو رہنمائی کرے. بائی پرسنل ایگزامپلس، اپنی ذاتی مثالیں دے کر ان کو جو ہے سمجھائے. ان ڈیفینس سروسز مثال ہے کہ مطلب ہے کہ ایک ڈیفینس جو ہے وہ سروسز ہیں. اب جیسے دفاع ہمارے فوج ہے، اٹ از دی کوالٹی آف لیڈرشپ کوالٹی ہے دیٹ موٹیویٹ ٹروپس. یہ لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ جو کہ فوجوں کو جتھوں کو جو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ آگے بڑھو. ہاں جی، ٹو اچیو نیئر امپاسبل ٹاسک، یعنی ناممکن ٹاسک کو اچیو کرو. ویئر ایوری تھنگ اپیئر ٹو بی گوئنگ آن گنا، لگ رہا ہے ہر چیز غلط ہو رہی ہے لیکن پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے کام پر، ڈٹے ہوئے کام کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر پروسیس کے اندر بھی مینیجر کو چاہیے وہ ایسا ماحول پیدا کرے. نوتھنگ موٹیویٹس ورکرز کو اور بیٹر اچھے طریقے سے جو ہے موٹیویٹ کوئی نہیں کر سکتی. اف یو گیو دیم دیئر انٹائٹلمنٹ ان فل، جب ان کو آپ
جو ہے ان کو کام بھی دیں گے اور ان کا معاوضہ بھی فل دیں گے، اینڈ ٹرین دیم، اور ان کو ٹریننگ بھی کریں گے ٹو ٹیک اپ اے ہائر جاب، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. بائی ڈوئنگ سو، ایسے کرتے ہوئے مینیجر مسٹ ڈیولپ اینڈ بلڈ این آرگنائزیشنل کلچر. اس لیے ایسے کرتے ہوئے مینیجر کو چاہیے کہ وہ ایک جو ہے یعنی آرگنائزیشنل کلچر جو ہے ڈیولپ کرے، دیٹ ول بائنڈ امپلائیز، جو کہ امپلائیز کو پابند کرے ٹو اے کامن کلچر بانڈ، کہ وہ ایک عام کلچر کے پابند ہوں ڈیورنگ ڈے ٹو ڈے فنکشن، جو کہ ہمارا ڈے ٹو ڈے فنکشن ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے ہر ایک آدمی اپنا ذمہ دار ہو. ایکسٹرنل انوائرمنٹ، تو کچھ ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی ہوتے ہیں جن کا بھی اثر جو ہے وہ کاروبار پر ہوتا ہے. مثلا جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے رولز ہیں چینج ہو جاتے ہیں، پالیسیاں چینج ہوتی ہیں، تو ان کے بھی اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں کاروبار کے اندر، تو لہٰذا ان کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں ایکسٹرنل انوائرمنٹس آلسو پلیز این امپارٹنٹ رول ان مینیجنگ اینڈ ڈسکس اباؤٹ، جن اوپر جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، جتنے بھی اصول ڈسکس کیے ہیں، ان کے اندر یعنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. وین وی ٹیک اباؤٹ مینیجنگ پیپل، جب ہم ٹاک کرتے ہیں مینیجنگ پیپل کے متعلق ان دی آرگنائزیشن میں، ایک آرگنائزیشن کے اندر وٹ وی ہیو ٹو اسٹڈی اینڈ مینیج اٹ دی انفلوئنس آف کلچر. تو اس میں ہم اسٹڈی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک جو ہے کلچر کو متعارف کرانا ہوتا ہے، اس کا اثر دکھانا ہوتا ہے، اینڈ ٹو اٹس امپیکٹ آن انڈیویجول، تاکہ کہ اس کا اثر انڈیویجول ہر فرد کے اندر اس کا اثر نظر آئے. اے مینیجر شوڈ ایگزامن ایز ٹو ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو کوپ اپ ود دی چینجز، یعنی کہ مینیجر کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے جانچ پڑتال کرے اور جو ہے کس طریقے سے کوپ اپ کرتا ہے، یعنی کوآپریٹ کرتا ہے چینج تبدیلیوں کے ساتھ. ایک تبدیلیاں ہو گئی ہیں مختلف تبدیلیوں کے ساتھ، کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو آگے چلا رہا ہے. اٹ از دیئر فور امپورٹنٹ ٹو ایویلیوٹ مارکیٹ سچویشن، اس لیے ہمیں مارکیٹ سچویشن کو بھی دیکھنا چاہیے، کمپیٹیٹر کو بھی دیکھنا ہے جی، اور اویلیبلٹی آف را مٹیریل کو دیکھنا ہے، ٹیکنالوجی کو بھی دیکھنا ہے، اویلیبلٹی آف اسکلڈ پرسن کتنے ہمارے پاس ہیں، نان اسکلڈ پرسن کتنے ہمارے پاس ہیں جی. ان ایڈیشن ایویلیوٹ پریویلنگ کلچر اینڈ ہاؤ انڈیویجولز آر لائکلی ٹو رسپونڈ ٹو دی کال آف دی آرگنائزیشن. تو اور یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے آرگنائزیشن کال پر کیسے جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. اس لیے مینیجر مسٹ دیئر فور کیپ ان مائنڈ دی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فیکٹر. اس لیے مینیجر کو چاہیے کہ وہ اندرونی اور بیرونی جو فیکٹر ہیں ان کو بھی مائنڈ اپنے ذہن میں رکھے، اینڈ میک دی بیسٹ ایلگم اینڈ ورک ٹو اچیو آرگنائزیشن افیکٹو، تاکہ یعنی بہترین اصول اور کام کو حاصل کرنے کے لیے آرگنائزیشن کی افادیت کو حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقے سے کام کر سکے. تھینکس فار واچنگ اینڈ لسننگ دس لیسن. نیکسٹ ٹائم وی شیل اسٹارٹ نیکسٹ چیپٹر. تھینکس.